کی ہوئی ہے۔ تو یہ موضوع ان حضرات کے لیے تحفہ ہے، اس میں آج بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ بس میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ سالکین طریقت، صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، ان کے درمیان ایک لفظ بڑا معروف ہے جس کو فیض کہتے ہیں۔ فیض ملتا ہے، فیض لینا چاہیے، فیض دینے والا ہے، فیض لینے والا ہے۔ اور یہ فیض ہے کیا؟ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو فیض کا انکاری کر دیتا ہے کہ یہ فیض فوز کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہوتی ہے، یہ فیض فوز کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن لفظ فیض کا جو معنی ہے شریعت اسلامیہ میں، اس کا ایک پورا باب ہے، اس کی ایک پوری حیثیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں لفظ فیض کا ایک پورا باب ہے، اس کی ایک پوری حیثیت ہے، جس کو سمجھنا آج کے دور میں ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے، ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم وہ ہوتا ہے کہ جو استاد گرامی اپنے شاگردوں کو اپنے سامنے بٹھا کر پھٹی پر داربا یدربو یاد کرا کر رٹا کر اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خبر کا علم۔ خبر کا علم جو انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا، آج وہ اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خبر کا علم۔ لیکن ایک علم ہے جس کو نظر کا علم کہتے ہیں۔ اب یہ نظر کا علم کیا ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ نظر کس نوعیت کی ہے؟ تو ایک اور مقام پر حضرت علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ نہ تیگ و تیر میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیجیے، یہ جو وظیفہ ہے نا کہ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، اس پہ آپ حضرات نے غور فرمانا ہے۔ قریش مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں آ کے وحی سناتے ہیں، جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، وہ معاذ اللہ کسی بشر سے سیکھ کے آتے ہیں یا اپنے پاس سے وہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ جب یہ بات شور ہوئی مکہ میں تو رب نے خود فرمایا کہ الرحمن، کہ میں رحمان ہوں، علم القرآن، میں وہ رحمان ہوں جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اور اس انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تخلیق فرمایا، اس انسان کامل کو۔ ترمذی شریف میں آپ کو یہ سرکار کے لفظ ملیں گے کہ میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا اور بڑا ہی پیارا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں نا، تو بڑا ہی پیارا سکھایا۔ تو دوسری جگہ پر سورہ نجم میں رب کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب تو اپنے پاس سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو اپنے پاس سے تو کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہی نہیں، یہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کو میں حکم کرتا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہی بولتے ہیں جو میں ان کو وحی دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جو ادب سیکھا نا وہ بڑا ہی پیارا سیکھا۔ ایک لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے امی۔ بعض عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے اس کا معنی کر دیا ان پڑھ، تو بعض نے تو بڑا ہی خطرناک معنی بھی کیا، لیکن ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا معنی کیا ہے کہ ایسا بشر جو دنیا میں کسی انسان سے پڑھ کے نہ آیا ہو، وہ اللہ سے پڑھ کے آیا ہو، اس کو کہتے ہیں امی۔ امی اگر آپ اردو میں اس کا معنی لیں تو امی سے کہتے ہیں، امی یعنی کہ ہماری ماں۔ جس طرح ام الشہر مکہ شریف کو کہتے ہیں، ام الشہر تمام شہروں کا گڑھ جڑ کہہ لیں۔ تو امی جہاں سے علم کی بنیاد رکھی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے جہاں سے علم شروع ہوا۔
اب یہ علم حضور کو کس نے دیا؟ ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج بیان کرتے فرماتے ہیں کہ جب میں لا مقام پر گیا نا تو اللہ تعالیٰ سے بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم مجھے عطا کیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ لفظ آپ کو ترمذی شریف میں ملیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے، رب کریم نے اپنا دست شفقت جو بھی اس کے شان شان ہو میری پشت پر رکھا۔ رب کریم نے اپنا دست شفقت میری پشت پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ وہ ٹھنڈک میں اپنے سینے پر محسوس کرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے علوم میرے سینے میں ڈال دیے۔ تو حضور امی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا کے بھیجا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میری پشت پر اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا۔ یہ مطلب ہے تھاپڑیاں نال بھی علم لبدا ہے۔ کوئی پیر صاحب، کوئی قاری صاحب اپنے شاگردوں کو اگر اپنے تھپ تھپی دیتے ہیں، اس کو معمولی نہ جانے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہی فیض ہے۔ فیض وہی ہے کہ جو کسی مرد کلندر کی بس بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھ جائیں کہ اے میرا مرید، اے میرا شاگرد، ستے خیر ہو جائیں، بس رب کریم اس پر اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اسی کو فیض کہتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مجھے رب کریم نے عطا کیا۔ اب سورۃ تکویر میں رب کریم فرماتا ہے کہ یہ میرا نبی وحی بتانے میں، غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوسی نہیں کی، کھول کھول کے دیا آگے۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھول کھول کے اپنا علم دیا، حضرت عمر فاروق کو کھول کھول کے اپنا جو ہے علم دیا۔ اسی لیے تو حضرت علی کے بارے میں فرماتے تھے، کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرماتے تھے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ تو یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اب محبوب نے اپنی امت کو کیسے دیا؟ اب آگے جو میں آپ کو مثالیں دیتا جاؤں گا، یہ پردے کھلتے جائیں گے آپ کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور دودھ نوش فرما رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں۔ تو حضور نے اپنا بچا ہوا دودھ نہ حضرت عمر فاروق کو دیا، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو صبح ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ آپ نے مجھے دیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، اس کا مطلب بتائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا جو علم کا جو فیض ہے نا وہ تمہیں دیا، اپنے علم کا فیض تمہیں دیا۔ یہ دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، تھپکیوں سے بھی کبھی علم آیا ہے، دودھ پینے سے بھی کبھی علم آیا ہے۔ تو یہی فیض ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا جو بچا ہوا دودھ تمہیں دیا اور وہ تم نے پی لیا، یہ میں نے اپنے علم کا فیض تمہیں دیا ہے۔ کوئی پیر صاحب اپنا جھوٹا اپنے مریدوں کو پلا دیں، اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حضور کا وصال مبارک نہیں ہوا تھا نا تو میں اتنا نہیں بولا کرتا تھا، تو جب حضور کا وصال ظاہری ہوا تو یہ انشراح صدر جو حضرت مولا علی فرما دیتے ہیں نا، پوچھو جو پوچھنا ہے، کائنات کی کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ بھی پوچھو تو پوچھو۔ تو ان کے یار بیلی پوچھتے تھے کہ اے علی، یہ جو انشراح صدر ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں تو یہ حضور کے ہوتے ہوئے تو نہیں تھا، جب وہ ظاہری وصال سے پہلے تو یہ معاملات نہیں تھے، یہ رنگ کہاں سے آیا؟ تو پہلے تو بتا ہی نہیں رہے تھے۔ تو حضرت علی جب اصرار کیا نا تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کو غسل دینے لگے نا، تو جب غسل دے دیا نا تو ابرو مبارک پر، پلکوں پر پانی کے قطرے پڑے ہوئے تھے۔ تو پہلے میں نے سوچا کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے سوچا علی تیرے ہاتھ میں تو بہت بڑی نعمت آ رہی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو جھکایا، حضور کے ابرو مبارک پر جو پانی کے قطرے تھے وہ میں پی گیا، وہ میں پیتا گیا، رب میرا سینہ کھولتا گیا۔ اس بات پر آپ ذرا غور کریں کہ قطرے چوسنے سے بھی کبھی علم آیا ہے، دودھ پینے سے بھی کبھی علم آیا ہے، یہ تھپکیوں سے بھی کبھی علم آیا۔ لوگ سانو کہندے نے کہ تسی پھوکاں تے لگے ہو،
ایک ہی گل ہوئی تو پھوکا دے لگے. بھائی اس کا ایک پورا باب ہے, یہ فیض ہے, یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے ملتا ہے. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے, یہ تو حضرت علامہ اقبال فرما گئے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ ایک یہ ہوا ہے کہ اگر فیض دینے کا رواج نہیں نہ رہ گیا تو فیض لینے کا بھی رواج نہیں رہ گیا. ہم قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں, پیر صاحب قاری صاحب التویز دے دیو, بس اسی گل چ پا لیں گے, سارے کام ختم ہو جائیں گے. دعا کر دیو تویز. کوئی بھی اپنا بچہ کسی بھی اولیاء اللہ کی صحبت میں کوئی بھی دینا نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں انسٹنٹ کام, فٹافٹ. ہمارے حضرت صاحب اکثر ایک مثال ہمیں سنایا کرتے ہیں کہ ایک بندے آگے ایک دو تو کہتے ہیں کہ ہمیں تعویذ دے دیں, ہمارے گھر میں نا جنات کا کوئی سایہ ہے. تو حضرت صاحب نے جتنی دیر میں ان سے تعارف ہوا نا تو عصر کی اذان کا ٹائم ہو گیا. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں تو بعد میں بیٹھ کے میں آپ کو تعویذ لکھ دوں گا. تو میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی میں نماز پڑھ کے باہر آیا نا تو وہ بندہ مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا تھا. تو جتنی دیر میں وہ آیا نا تو وہ جیسے قریب ہوا دست بوزی کی نا تو مجھے سگریٹ کی وہ بو آئی. تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو تعویذ نہیں لکھ کے دوں گا, آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں جی وہ ساڈا دل نہیں لگتا. ان کا جن تو پھر تسی آپ پال لے نے. ہم نماز کی طرف نہیں آنا چاہتے, ہم قرآن نہیں کھولنا چاہتے. تعویذ لکھ دو, انسٹنٹ کام فٹافٹ ہو جائے, ہمارے گھر کے سارے حالات ہی ٹھیک ہو جائیں. خیر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. ایک بڑی خوبصورت حدیث, ایک بڑی خوبصورت روایت مسند امام احمد بن حنبل میں لے کے آئے ہیں. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خوبصورت صحابی ہوئے ہیں. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر میں بیٹھے تھے. خیال آیا کہ حضور سے پوچھوں گا آج کہ حضور شر اور خیر میں کیا فرق ہوتا ہے. منہ سے نہیں کہا, دل میں سوچا حضور یہ خیر اور شر میں کیا فرق ہے, میں آج حضور سے جا کے پوچھوں گا. تو جتنی دیر میں پہنچے نا تو وہ ظہر کی نماز کا ٹائم تھا. ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا. تو جب وہ پہنچے نا تو نماز ہو رہی تھی. تو جتنی دیر میں آپ پہنچے نا تو آپ آخری صفوں میں پہنچے تو نماز کے ساتھ شامل نماز سے فارغ ہوئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور سے دیکھا کہ ادنو منی یا وابصہ, وابصہ ذرا نیڑے ہو جا. میں آخری صفوں میں تھا, میں چل گیا, میں تیسری کو صف میں آ کے بیٹھا نا تو حضور نے پھر کہا ادنو منی یا وابصہ, وابصہ یار میرے نیڑے ہو جا. قربان جائیں مدینے والے رسول پر, اتنا قریب کر لیا. حضرت وابصہ فرماتے ہیں کہ میرے گھٹنے حضور کے مبارک گھٹنوں سے مس ہونے لگے. حضور نے مجھے اتنا قریب کر لیا. تو حضور سامنے سے پوچھتے ہیں کہ یار وابصہ کچھ پوچھنے آئے ہو, کچھ پوچھنا ہے؟ تو ابھی وہ دل میں ہی بات تھی کہ میں خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا. تو حضور نے سامنے سے کہہ دیا کہ میں نہ بتا دوں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہو تو راز حیات کہہ دوں. حضور کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ میں نہ بتا دوں, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, اور وہ بات کہہ دوں کہ جو پتھروں کے دلوں کو بھی آشکار کر دے, کہہ دوں وہ بات. حضور نے کہا میں نہ کہہ دوں. تو حضور نے نا یوں ہاتھ لہرایا, اپنے فضا میں ہاتھ لہرایا تو حضرت وابصہ کے دل پر مارا. تو حضور فرماتے ہیں کہ سوال میں نے بتا دیے ہیں, جواب اپنے دل سے پوچھ لینا. میں نے تمہارے دل کو ہی مفتی بنا دیا, عالم بنا دیا. اپنے گھر سے جا کے نا اپنے دل سے پوچھ لینا. یہ دل پر ہاتھ مارنے سے بھی علم آتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو. یہ قطرے چوسنے سے بھی کبھی علم آیا ہے, دودھ بچا ہوا دودھ پینے سے بھی کبھی علم آیا ہے. تو میرے بھائی یہ فیض ہے, یہ ملتا ہے. ایک ہمارے محدث میں بہت بڑا نام ہے, سرمایہ اہل سنت ہیں, فیصل آباد میں وہ جلوہ گر ہیں, محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب. یہ اتنے بڑے محدث ہوئے ہیں کہ ان کے شاگردوں سے پوچھیں نا کہ آپ کے استاد جی کیسے تھے, تو ان کے شاگرد یہ بات کرتے ہیں کہ استاد جی نے جو ہمیں حدیثیں پڑھائی ہیں نا وہ پڑھائی نہیں ہیں, وہ گھول کے پلائی دی ہیں. اتنے بڑے محدث ہوئے ہیں. تو ان کے پاس نا ایک اماں جی آ گئی اپنا بچہ لے کے. اماں جی آئی نا بچہ لے کے, تو وہ چند دن اس کو پڑھایا, 6-7 مہینے پڑھایا. تو سردار صاحب فرماتے ہیں کہ اماں جی اپنے بچے کو واپس لے جاؤ, ایک ذرا کند ذہن ہے, یہ نہیں چلے گا. وہ اماں رونے لگ گئی. اماں کہتی ہیں یہ بچہ یتیم ہے, دا پیو سر تے کوئی نہیں, انہوں تسی رکھ لو.
ان تسی رکھ لو، میں تو کیا سی بڑا ہوئے گا، عالم دین بنے گا، دین دی خدمت کرے گا، ان تسی رکھ لو۔ سردار صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چل ہی نہیں سکتا، آپ اس کو واپس لے جائیں، یہ نہیں چل سکتا۔ وہاں پہ باقی جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی حرج کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ چلتا نہیں ہے تو ان کا دھیان بھی اس پہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو لے جائیں۔ تو وہ بچہ تڑپ کر بولا کہ حضور مینوں نال رکھ لو، تواڈے ڈنگر بچے بھی ہیں نے، میں انہوں نے پٹھے پٹھے پا دیا کراں گا، تسی مینوں رکھ لو نا نال۔ تو سردار صاحب نے جب اس کی تڑپ دیکھی نا تو مان بھی گئے، فرمانے لگے کہ میں کچھ اس کو معاوضہ بھی دوں گا، رکھ میں اس کو لیتا ہوں۔ تو 8 سال جب گزرے، وہ صبح شام وہ بچوں کو، ان کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا، شام کو صحبت میں آ کے بیٹھتا جہاں پہ سردار صاحب اپنے درس حدیث دیتے تھے۔ تو باقی بچے بھی پڑھ گئے، وہ بچہ نہ پڑھ سکا، لیکن کمال اس وقت ہوا 8 سال کے بعد جب دستار فضیلت کا جلسہ ہوا، تو جو پہلا نام نقیب محفل میں جو لاؤڈ سپیکر پر جو اناؤنس کیا نا، وہ اس بچے کا تھا جس نے بھینسوں کو چارہ ڈالا تھا، پہلا نام۔ سردار صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نوکری کرنا، صحبت میں بیٹھنا، یہ حدیثوں کے، حالانکہ وہ ان کا کوئی پرماننٹ شاگرد نہیں تھا، بس صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا، ان کی بھینسوں کو چارہ ڈالا کرتا تھا۔ اس کا فیض یہ تھا، کمال اس کا یہ تھا کہ جہاں پہ باقی بچے مسئلے پڑھنے پڑھانے میں الجھ جاتے تھے نا، تو وہ اس چارہ ڈالنے والے سے پوچھتے تھے یار مسئلہ کینجے، وہ بتا دیا کرتا تھا، وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اس بچے کا کمال یہ تھا۔ دستار فضیلت جب ہوئی نا، تو سردار صاحب نے جو باقی بچوں کے لیے جو دستاریں منگوائی تھیں وہ بازار سے آئی تھیں، لیکن اس چارہ والے بچے کے لیے نا خود اپنی دستار اتار کے اس کے سر پہ رکھی، اپنا جبہ اتار کے دیا، اس کو پیار کیا۔ تو یہ معمولی نہ سمجھیں، کسی درویش کی خدمت کر دینا، حتیٰ کہ پانی بھی پلا دینا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے دیتا ہے، بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو سکون دیتا ہے۔ وہ بات جو مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے بخاری و مسلم میں آپ کو ملے گی کہ حضرت ابو ہریرہ، یہ اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی، بڑی مشہور یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نا حضور کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، باقی صحابیوں کو ہو جاتی تھی لیکن مینوں کو نہیں یاد رہتی سی۔ میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ حضور کا جو فرمان ہے میں کہیں لکھ لوں، اس کو یاد کر لوں، پر نہیں، یاد نہیں سی ہوندا۔ تو ایک دفعہ نا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، یہ کبھی کبھی جانا بھی پڑتا ہے، گھر بیٹھے نہیں سارے کام ہوتے، کبھی کبھی جانا بھی پڑتا ہے۔ اماں دودھ تبھی دیتی ہے جب بچہ رو کے دکھاتا ہے، وہ تڑپ بھی تو ہو نا، جائیں بھی تو صحیح نا، اکیلے عقیدت سے بات نہیں بنتی، جانا بھی پڑتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ آئے، حضور آگے ہاتھ جوڑے، محبوبہ آپ کی جو میں حدیثیں لکھتا ہوں نا مجھے یاد نہیں رہتی۔ حضور فرماتے بس اتنا سا کام ہے، اپنی چادر پھیلاؤ آگے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر بچھا دی، حضور نے نا 3 چلو اس طرح سے اس چادر میں ڈالے، بظاہر دیکھنے میں اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں نا تسی اتنے جاندے ہو تمہیں لبا کی ہے، میں کہا بھی ہوندا نظر کچھ نہیں آتا پر ہوندا بڑا کچھ ہے۔ حضور نے 3 چلو چادر میں ڈالے، تو حضور فرماتے ہیں اس کے چارے کونوں کو آپ پکڑ لیں، پانڈ بنی کدی کسی نے پانڈ، اس کے چارے کونوں کو باندھا جاتا ہے۔ اگر حضور کہتے ہیں نا اس کو لپیٹ لو تو وہ تھوڑی چیز سی، سرکار کے لفظوں پر آپ غور فرمائیں کہ ابو ہریرہ اس کے چارے کونوں کو آپ پکڑ لو، یہ حضور نے علم پنڈاں دے حساب نہ ونڈیا جی، پنڈاں دے حساب نہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس گٹھری کو، اب گٹھری کہہ سکتے ہیں نا، اور میرے کو لفظ ہی کون نہیں، جو پانڈ کہہ سکنے زیادہ نہیں نا ذرا، اس پانڈ کو، اس گٹھری کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے سے لگاتا گیا ہوں، رب میرا سینہ کھولتا گیا، پھر جو حضور فرماتے تھے وہ میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا تھا، اتنا مضبوط حافظہ تھا۔ تو ہمارے ہاں نا یہی مسئلہ ایک بن گیا کہ فیض لینے کا اگر رواج نہیں نہ رہ گیا تو فیض دینے کا بھی رواج نہیں، اب ہم تویز اور اس پہ آ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہ بات میں ختم کرتا ہوں، میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نا خلیفہ تھے حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ ان کے کلاس فیلو تھے صدر الشریعہ حضرت اعظم ہند امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ نا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سبق اسباق لکھ رہے تھے،
اچانک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اٹھو بھی اٹھو، چھٹی ہوگی، اب آپ گھر جاؤ۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ہر 8ویں 9ویں دن 10ویں دن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اٹھو بھی اٹھو، ابھی کام پڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ گھر جاؤ، بس چھٹی ہوگی۔ تو ہمیں بڑی بے چینی ہوتی تھی کہ اعلیٰ حضرت کرتے کیا ہیں اتنی جلدی اور اتنی اضطرابی کے عالم میں ہمیں جواب کیوں دے دیتے کہ بھائی چھٹی کرو بس گھر جاؤ۔ تو سید تھے نا حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ کہتے ہیں آج جاسوسی کرنی ہے، اعلیٰ حضرت دی آج جاسوسی کرنی ہے، کرتے کی نے جانتے کتنے نے۔ تو صدر الشریعہ فرمانے لگے کہ یہ جاسوسی حرام ہے دین میں، ہمیں یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ ان کے جی اچھے کام کے لیے جو جاسوسی ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے، باقی میں جواب دے دوں گا، آج جاسوسی کرنی ہے حضور اعلیٰ حضرت کر دے گی نے کتنے جاندے نے۔ تو پلاننگ کے مطابق ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے نا اپنے کمرے میں چلے گئے، اجرے میں چلے گئے، اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس زمانے میں لکڑی کے دروازے ہوتے تھے جن کا وہ جو زنجیر ٹائپ ہوتی تھی کنڈی، اس کو اوپر لگاتے تھے، تو اس کو تھوڑا سا بھی آپ ایسے کریں نا تو ایک سوراخ بن جاتا ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ بھی وہاں سے دیکھنے لگے، سید نعیم الدین مراد آبادی بھی دیکھنے لگے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب چراغ حضور نے گل کر دیا نا تو اچانک کمرے میں روشنی ہوئی، اتنی تابناک روشنی تھی، اور ہم ذرا غور سے دیکھا تو اعلیٰ حضرت نا کسی بزرگ کے پاؤں دبا رہے ہیں، اور وہ بزرگ رضائی میں لیٹے ہوئے ہیں اور عربی میں، فصیح عربی میں ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ مزہ بڑا آ رہا تھا کہ وہ جس طرح سے باتیں کر رہے تھے نا، لیکن سمجھ سانو کچھ نہیں سی آ رہی۔ ہم جب یہ مولا یا صلی وسلم پڑھتے ہیں، ایک بابا جی نے میں پوچھا کہ ایڈا جھوم جھوم کے تسی پڑھ رہے ہو مولا یا صلی وسلم دائمن، یہ تو مطلب پتا جے؟ وہ کہندا پترا مطلب تو نہیں پتا، پر حضور دی تعریف ہے، سواد بڑا آندا پڑھن دا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت ان بزرگ شخصیت سے نا عربی میں، فصیح عربی میں باتیں کر رہے ہیں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی کہتے ہیں یار مزہ بڑا آیا گلاں سنن دا، لیکن سمجھ نہیں سی آ رہی کہ کہہ کی رہے نے۔ سحری کا ٹائم ہوا، کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی، ہم انتظار میں تھے ابھی باہر آتے ہیں، ابھی باہر آتے ہیں۔ سحری کا ٹائم ہو گیا تو اچانک سے جب وہ وضو کرنے کے لیے باہر آئے نا اعلیٰ حضرت، تو ہم دونوں باہر ہی کھڑے تھے۔ تو دیکھ کے جلال آ گیا، یہ جاسوسی کر رہے تھے آپ، یہ حرام ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ تو ہم نے تو پلاننگ کی ہوئی تھی نا کہ سید زادے کو آگے کر دینا ہے۔ تو سید نعیم الدین مراد آبادی کو جب ہم نے آگے کیا نا تو اعلیٰ حضرت نے جب سید کا چہرہ دیکھا تو چپ کر گئے، تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ تو سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ محبوبہ ہاتھ جوڑتے لگے کہ دسو تا صحیح اے شخصیت کون سن؟ ان کا جی یہ آپ کا کام نہیں، آپ چھوڑ دیں۔ بڑا اصرار کیا، آخر کار منا ہی لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی دنیا میرے پاس آتی ہیں فتوے پوچھنے، مسئلے پوچھنے، اور یار جب میں نے اڑنا ہوتا ہے میں نے بھی تو کسی کو پوچھنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو جب میں اڑتا ہوں نا تو بغداد شریف کی طرف میں چہرہ کر لیتا ہوں، حضور غوث پاک کو یاد کرتا ہوں، تو یہ حضور غوث پاک تھے۔ تو یہ بڑی خاص بات تھی کہ یہ حضور غوث پاک تھے۔ بعض دفعہ نا کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں وہ عام انسان کے ذہن میں نہیں آتی۔ میاں صاحب فرما کے گئے تھے کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیں آگے ترنی۔ کئیوں کو نہیں سمجھ آتی بات۔ لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ حضور کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حضرت صاحب نے بڑا اچھا اس کا کلیہ بتایا، بڑا اچھا اس کا جواب ہے۔ ایک بندہ سارا دن رکشہ چلاتا ہے، وہ جب رات کو سوئے گا تو خواب میں رکشہ ہی دیکھے گا نا۔ تو جو بندہ سارا دن درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہو اس کو کیوں نہیں دیدار ہو سکتا؟ موٹی سی بات ہے، ایک بندہ سارا دن رکشہ چلاتا ہے اس کو سارا رکشہ ہی نظر آنا ہے۔ تو یہ جو عرس ہوتے ہیں نا ہمارے، آج چونکہ 11ویں شریف ہے، تو یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ بڑے مبارک دن ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی ولی، جب کوئی اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا جب وصال کر کے قبر مبارک میں جاتا ہے نا اپنی، تو جب نکیرین ان سے سوال پوچھ لیتے ہیں من ربو کا، من دینوں کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پوچھ لیتے ہیں تو جب وہ سارے سوال کا صحیح سے جواب دے دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے آواز آتی ہے نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو یہ جو عرس کا جو لفظ ہے نا یہ عروس سے ہے، شادی کا موقع، دلہن یا دلہے کا موقع۔ تو اس وقت نا جو اولیاء اللہ کا جو فیض ہوتا ہے نا بڑے عروج پہ ہوتا ہے،
اس وقت ہم یہ اصال ثواب کی محفلیں کرنا اور اس طرح سے ان کو درود السلام کے گجرے پیش کرنا، تو یہ اہل سنت کا بڑا پرانا طریقہ ہے اور یہ سرکار سے ثابت بھی ہے۔ کچھ لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ قبروں پہ کیا لینے جاتے ہیں، تو حضور کے ترمذی شریف میں لفظ موجود ہیں کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوتی ہے۔ تو ہم تو بھائی جنت کی زیارت کرنے جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میں حق باتیں بیان کر سکا فقط اللہ کی عطا سے تھے، اور جتنی بھی کمی کوتاہیاں میرے اس مضمون میں رہ گئیں وہ مجھ نکمے کی طرف سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔